وسلم نے وہ طریقہ بتایا، اور جس جگہ پر آپ تشریف لائے وہاں کے لوگ اخلاق کے اعتبار سے بالکل گرے ہوئے، آپس کے ان کے عداوتیں، دشمنیاں، قتل و غارت، لڑکیوں کو قبر میں زندہ دفن کر دینا، بغیر کپڑوں کے بیت اللہ کا طواف کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ان لوگوں میں آپ تشریف لائے اور 23 سال ان میں کام کیا، 13 سال مکہ مکرمہ اور 10 سال مدینہ منورہ، 23 سال کام کر کے اس علاقے کے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی بات کو مانا ایسا بنا دیا کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہی راستہ امن اور امان کا اور اخلاق کا راستہ ہے۔ ایک آدمی ملک شام سے نکلا، مدینے پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پوچھا کہ راستے کے کیا حالات ہیں، تو اس نے یوں کہا کہ راستے میں جون سی بستی میں گیا ہوں، میرے کو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد آباد ہو۔ جون سی بستی میں جاتا تھا تو میرے کھلانے کا فکر، میرے پلانے کا فکر، میرے سلانے کا فکر، اور ہر آدمی کرتا تھا، ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ یہ چانس مجھے ملے، حیرت انگیز طریقے پر۔ پھر ایک بستی سے دوسری بستی میں جانے کے لیے سواری کا انتظام گاؤں کا ہر آدمی کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، بمشکل چانس ایک کو ملتا تھا، چاہتے بہت سے تھے۔ اتنا امن و امان عراق اور شام سے لے کر اور مدینہ منورہ تک، اور اسی طرح یمن، دوسری سمت میں یمن ہے، یمن سے اگر کوئی جوان عورت سونے اور چاندی کے زیورات میں لدی ہوئی اونٹ کے اوپر بیٹھ کر اگر مکے کی طرف چلے تو راستے میں کوئی اس کا مال لوٹنے والا نہیں اور اس پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں۔ اتنا امن و امان یمن سے مکہ مکرمہ تک، اور اتنا امن و امان شام سے مدینہ منورہ تک، اور مکے اور مدینے کے بیچ میں امن نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا اس دور کے اندر کہ جس کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے محنت کی جان توڑ۔ اور میری محترم بہنوں، یہ کوئی وقتی چیز نہیں کہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ امن و امان قائم ہوا، نہیں، اگر یہ لائی ہوئی پاکیزہ زندگی جون سی اسکول میں ہوگی وہاں امن و امان، جون سے گھر میں ہوگی، جون سے بازار میں ہوگی، اسی طرح جون سے گاؤں میں ہوگی، جون سے ضلع میں ہوگی، جس ملک میں وہ پاکیزہ زندگی ہوگی تو وہاں پر لوگوں میں محبت اور امن و امان ہوگا، یہ طے ہے۔ اور اگر پوری دنیا کے اندر وہ پاکیزہ زندگی آ گئی تو پوری دنیا کے اندر امن و امان ہوگا، رحمتیں برسیں گی اور آپس کے اندر محبتیں ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پاک زندگی کو لے کر تشریف لائے، عورتوں کے لیے بھی لائے اور مردوں کے لیے بھی لائے، وہ پاک زندگی وجود میں آ جائے، نقوش سے نکل کر نفوس میں آ جائے، یعنی کتابوں میں سے نکل کر وہ انسانوں میں آ جائے، کتابوں میں ہو اور تقریروں میں ہو لیکن انسانوں میں نہ ہو، تو پھر امن و امان
جوڑ اور محبت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف طبقات میں پیدا کیا ہے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو کارخانے والا بنایا، کسی کو مزدور بنایا، کسی کو ہیڈ کلرک بنایا اور کسی کو کلرک بنایا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو دکاندار بنایا تو کسی کو اس کا گاہک بنایا۔ تو اللہ نے انسانوں کو مختلف طبقات کے اندر پیدا کیا ہے۔ ہر طبقے کا مزاج جدا جدا ہے۔ مالداروں کا مزاج الگ، غریبوں کا مزاج الگ۔ کارخانے والے کا مزاج یہ ہے کہ مزدور کام تو کرے زیادہ اور پیسے لے وے کم، یہ تو کارخانے والوں کا مزاج ہے۔ لیکن مزدوروں کا مزاج کیا ہے کہ ہم کام تو کریں کم اور پیسے لے وے زیادہ۔ تو اب اگر دونوں اپنے مزاج پر رہے تو سوائے لڑائی کے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح میری بہنوں، ایک گھر کے اندر 10 بیٹے ہیں ایک باپ کے، تو 10 بیٹوں کے 10 مزاج ہوں گے۔ جیسے ہر ایک کا چہرہ الگ اور ہر ایک کی آواز الگ، تو اسی طرح ہر ایک کا مزاج بھی الگ۔ اب یہ مختلف مزاج کے لوگ ہوں اور پھر ان کے اندر جوڑ ہو، تو وہ جوڑ کیسے ہو؟ میری بہنوں، ہر چیز کے جوڑنے کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں۔ اگر کپڑے کو کپڑے سے جوڑنا ہو تو سوئی ڈورا لانا پڑے گا، اور اگر کاغذ کو کاغذ سے جوڑنا ہو تو گوند لانا پڑے گا، اور اگر اینٹوں کو اینٹوں سے جوڑنا ہو تو سیمنٹ لانا پڑے گا، اور اگر ربڑ کو ربڑ سے جوڑنا ہو تو سولوشن لانا پڑے گا، اور اگر پترے کو پترے سے جوڑنا ہو تو سولڈر کرنا پڑے گا، اور اگر لوہے کو لوہے سے جوڑنا ہو تو ویلڈنگ کرنی پڑے گی۔ لیکن انسانوں کو انسانوں سے جوڑنا ہو تو اس کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا روحانی طریقہ انسانوں کے اندر زندہ کیا جائے، تو انسانوں کا انسانوں سے جوڑ ہوگا۔ جہاں پر ہمارا یہ تبلیغ کا کام صحیح اصولوں کے ساتھ ہوا تو وہاں آپس کی محبتیں اور آپس کا جوڑ ہو کر بڑا امن و امان ہوا، بڑا امن و امان۔ اچھا، اب وہ روحانی طریقہ کیا ہے جس سے جوڑ ہوگا مختلف طبقات کا؟ اس کے بارے میں میری بہنوں میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں۔ انسان کے بدن میں اللہ نے جو حصے بنائے مختلف بنائے، اور ہر حصے کا کام جدا۔ اعضائے انسانیہ، آنکھوں کا کام دیکھنا، پورا بدن نہیں دیکھتا۔ کان کا کام سننا، پورا بدن نہیں سنتا۔ زبان کا کام بولنا اور چکھنا، پورا بدن نہ بولتا ہے نہ چکھتا ہے۔ ہاتھوں کا کام پکڑنا، پیروں کا کام چلنا۔ بہنوں، ہر حصے کا کام جدا جدا، اور ہر حصے کا رنگ جدا۔ دیکھیے بہنوں، آنکھوں کا رنگ کیسا، سر کے بالوں کا رنگ کیسا، پھر پیر کی جو ایڑی ہے اس کا رنگ کیسا، دانتوں کا رنگ کیسا، ہونٹوں کا رنگ کیسا۔ تو رنگ الگ الگ اور جگہ الگ الگ، جگہ بالکل ہر ایک کی الگ۔ ناک اوپر،
زبان اس کے نیچے، کان دو طرف، پیٹ بیچ میں ابھرا ہوا اور کمر پیچھے پچکی ہوئی، ہاتھ لٹکے ہوئے اور پیر زمین پر اٹکے ہوئے. تو ہر ایک کی جگہ الگ الگ، رنگ الگ، مزاج الگ، ہر ایک کا کام الگ. لیکن ان سب کے اندر جوڑ ہے میری بہنوں، ان سب میں جوڑ ہے. اگر خدا نخواستہ سانپ نے پیر کو کاٹا، میری بہنوں زبان چیخ مارے گی، آنکھوں میں سے آنسو نکل آئیں گے، انگلی جو ہے بتی جلائے گی، آنکھ سانپ کو دیکھے گی کس رنگ کا، زبان شور مچائے گی، ڈاکٹر کو بلائے گی. ڈاکٹر آئے گا تو زبان پیر کی ہمدردی میں بات کرے گی. بہنوں تکلیف تو پیر کو ہو رہی، لیکن دیکھو پورا بدن متوجہ ہے پیر کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے. زبان ڈاکٹر سے بات کرے گی، ڈاکٹر سن کر پھر جواب دے گا، دوا دے گا تو ہاتھ دوا لے گا، دوسرا ہاتھ پیسہ دے گا، پھر انگلی دوا میں جائے گی اور پیر کو دوا لگائے گی. دیکھو میری بہنوں سانپ نے پیر کو کاٹا، لیکن زبان کیا کہتی؟ ارے میرے کو بڑی تکلیف ہو رہی، حالانکہ تکلیف پیر کو ہو رہی، زبان کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن پیر کی تکلیف کو زبان اپنی تکلیف بتا رہی. یہ جوڑ کی وجہ سے ہے میری بہنوں. اسی طرح اگر کوئی آدمی جا رہا تھا اور کیچڑ میں پیر پھسل گیا، دڑام سے گر گیا، تو فوراً پورا بدن متوجہ ہو جائے گا، ہاتھ جو ہے پانی لے کر اور کیچڑ کو پیر کے اوپر سے دور کرے گا، اور جہاں پر چوٹ لگی وہاں پر کوئی دوا وغیرہ لگائی جائے گی، یا اگر ہڈی ٹوٹی تو پلاسٹر لگایا جائے گا، اور کوئی کسی کو تانا نہیں مارے گا. میری بہنوں زبان یوں نہیں کہ او پیر اندھے کہیں کے، دیکھتا نہیں، پھسل گیا، بیوقوف کہیں کے، کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں، کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں. پیر پھسلا اور ہمدردی سب کر رہے. تو بھائی انسان ہے، انسان سے بھائی غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو اس کی غلطی کو نبھانا، اس کی غلطی کو نارمل طریقے پر ٹھیک کرنا، یہ تو ہے خوش اسلوبی. اور اس کی غلطی پر ٹوکنا اور ٹاکنا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بھی دو پارٹیاں بن جائیں گی اور دو گروپ بنیں گے، اور پھر دونوں کے اندر جتم پیزار ہوگی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کا ایسا روحانی اور پاکیزہ طریقہ بتایا کہ اس سے انسانوں کے اندر آپس میں جوڑ پیدا ہو، وہ روحانی طریقہ. میری بہنوں بدن کے اندر جو جوڑ تم نے دیکھا، جو میں نے بتائی تفصیل، یہ جوڑ مختلف حصوں میں کیسے ہوا؟ یہ روح کی وجہ سے ہوا، جو بدن کے اندر روح ہوتی ہے. میری بہنوں اگر یہ روح نکل جائے تو بدن کے سارے حصے موجود ہوتے ہیں، لیکن بدن کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا. آنکھ پیر کی ہمدردی تو کیا کرتی؟ اگر سانپ آ کر آنکھ کو کاٹے یا زبان کو کاٹے یا ہاتھ کو کاٹے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. روح نکل گئی تو بدن پھولے گا، پھٹے گا، کیڑے پڑیں گے، بدبو آئے گی اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا. روح ہے جب تک تو پورا بدن جڑا ہوا اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور حمایت پہ لگا ہوا. میری محترم بہنوں، جس طرح انسان کے بدن کے مختلف حصوں کو روح نے جوڑ رکھا، اسی طرح میری بہنوں انسانیت
کو بھی جوڑنے کے لیے، جس کے مختلف طبقات ہیں، اس کے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی طریقہ مرحمت فرمایا. وہ روحانی